آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری. اعوذ باللہ السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں مدت مدید کے بعد، تقریباً 1 سال ہوا، 1 سال کے بعد ہمیں دوبارہ آپس میں ملاقات کرنے اور دروس کا سلسلہ آج سے نو شروع کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. تو جہاں تک میری یادداشت میرا ساتھ دے رہی ہے، آخری درس جو ہم نے پڑھا تھا وہ مثال واوی کا تھا. تو مثال آپ کو معلوم ہے کہ کلمات کی 7 اقسام میں سے دوسری قسم ہے. صحیح کی بات تمام ہوئی تھی اور مثال کی بحث شروع کی تھی، اور اس میں سے مثال واوی پڑھ لیے تھے. تو آج ہمیں مثال یائی کے بارے میں بحث کرنی ہوگی. مثال یائی کا جو باب ہوتا ہے جو ہمیں آج پڑھنا ہے وہ ہے فعل یفعل. باب فعل یفعل. باب فعل یفعل. جسے لغات میں عام طور پر باب ضرب یضرب کہا جاتا ہے. باب ضرب یضرب، اور ہمارے یہاں فعل یفعل. اس میں جو مصدر ہم منتخب کیے ہوئے ہیں وہ ہے الیسر. الیسر. اور جب الیسر کا ہم ماضی کا پہلا صیغہ بنائیں گے، واحد غائب کا، مذکر واحد غائب کا، الف لام کاٹ گرائیں گے، اور پھر یا سین اور را باقی بچتا ہے تو تینوں پر فتح لگائیں گے. تو لہذا ہمارا ماضی جو ہوگا، ماضی معروف، وہ ہوگا یسرا. یسرا. الیسر میں سے لام تعریف گرا کے، الف لام والا لام تعریف گرا کے بعد میں جو باقی بچتے ہیں یا سین اور را، تو یہ ثلاثی ہے نا، تو ان سب پہ زبر لگے گا، فتح لگے گا. تو پہلا صیغہ جو ہمارا بنے گا، صیغہ نمبر 1، وہ بنے گا یسرا. تو اس کے آگے ہمیں گردان 14 صیغوں کی کرنی ہوگی. میں اپنی جگہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کو وہ صیغوں کی ساخت تقریباً سب کی سب یاد ہوگی. تو میں آپ سے پہلے پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ بتائیے 12 صیغے. یسرا یسرا. یسرا یسرا یسرو یسرت یسرتھا یسرنا. بہت اچھے. یسرتا. یسرتھا یسرتھا
یسرت بہت اچھے. یسرا یسرا یسرو یسرت یسرتا یسرنا یسرتا یسرتما یسرتم 3 لیا کریں. یسرتے یسرتما یسرتن اور پھر بآخر پر 2 متکلم کے سیگے واحد متکلم اور مال غیر متکلم مال غیر یسرتو یسرنا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ 14 سیگے ہمارے بن گئے ماضی معروف کے. اب آپ کو معلوم ہے کہ ماضی کا مجہول بنانے کے لیے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے جو پہلا حرف ہے اس کو ضمہ دیا جاتا ہے. تو بیچ والے یہ فعل فعل کا ضمہ عین الفعل میں زیر دیا جاتا ہے اور لام الفعل پہ زبر برقرار رہتا ہے. تو لہذا پہلا سیگا جو ہے وہ یوں بنے گا یو سیرا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پہلا سیگا اس کا بنے گا یو سیرا. تو روح اللہ آپ شروع کریں. یو سیرا اسی طرح سے وہ تو مظاہرہ ہوا. ہاں بہت اچھے نہ بہت اچھے. تو پہلے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لہٰذا یہ پورا جو گردان اس کی بنے گی وہ بنے گی یسرا یسرا یسرو یسرت یسرتا یسرنا یسرتا یسرتما یسرتم یسرتے یسرتما وہاں وہی اور پھر یسرتن آخر پر یسرتو یسرنا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا اس کے بعد ہم آئیں گے اس کے مضارع پر. مضارع معروف پر آئیں گے. مضارع معروف. اب اس میں کیا کرنا پڑتا ہے کہ حرف مضارع ابتدا میں لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حرف مضارع آپ کو معلوم ہے اتینا الف تا یا اور نون 4 ہے نا، یہی لگ جاتے ہیں مختلف موقعوں پہ. پہلا جو ہے غائب کا واحد سے گا اس میں یا لگ جاتا ہے. تو لہٰذا اس میں یا اضافہ کریں گے یا یسر میں یا اضافہ کریں گے. تو لہٰذا باقی جو بچے گا وہ وہی اپنا. تو لہٰذا زبر پھر یا سے اور یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ مرفوع. ٹھیک ہے نا؟ یائی سیرو. اب آپ کوشش کریں. شاباش بہت اچھے. ہاں یائی بہت اچھے. تیسرون سرنا آئے اور نائے آئے اور نائے آئے سرو نائے سر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یائی سرو یائی سرانے یائی سرونا تائی سرو تائی سرانے یائی سرنا تائی سرو تائی سرانے تائی سرونا تائی سرینا. غائب مخاطب مونس. تائی سرینا تائی سرانے تائی سرنا یائی سرنا تائی سرنا. اور پھر آئے اور نائے. الف واحد متکلم کے لیے اور جمع متکلم جمع مال غیر کے لیے نائے نون آئے سے اور نائے سے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا. اور اس کے بعد آئیں گے ہم آئے سر نائے شروع کے بعد اب مضارع مجہول ہمیں آنا ہے. مضارع مجہول مضارع مجہول. اب مضارع مجہول میں وہی والا پہلا جو قاعدہ ہے. پہلے یا یعنی حرف اس پر مضارع پر ہمیں کیا لگانا پڑے گا؟ حرکت. ہاں
یہ زبر کے بدلے ضمہ. ٹھیک ہے ہی نہیں, باقی کچھ نہیں کرنا ہے. اور آخر سے قبل پر زبر ہے. تو اب یہاں ایک مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پہلا ہے یوئی, پہلا جو ہمارے پاس یہ یوئی آ گیا, تو یہ یا پڑھنا عربوں کے لیے ثقیل ہوتا ہے, پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے قاعدہ ان کے یہاں یہ ہے کہ اس یا کو تبدیل کرنا پڑے گا, اس یا کو تبدیل کرنا پڑے گا. اور تبدیل کر کے کیا لگانا پڑے گا اس وقت؟ یا پر ضمہ ہے نا, اور ضمہ کی مناسبت کس چیز کے ساتھ ہے؟ واو کے ساتھ. لہٰذا اس یا کو واو سے بدل دیں گے, اس یا کو واو سے بدل دیں گے. لہٰذا پہلا سے کیا بنے گا؟ سوری, یو اور پھر باقی رہے گا وہی یو سارو. ٹھیک ہے نا, یو سارو پہلی شکل رہے گی. دوسری بات یہاں یاد رکھنی پڑے گی, اور وہ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آل یسر کا یہ فعل ہے, یہ یسر کا فعل ہے, متعدی نہیں ہے, اور یہ لازم ہے, یعنی اس میں مفعول نہیں ہوتا ہے. آل یسر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آل یسر کے معنی ہوتے ہیں آسان ہونا, آسان ہونا. کوئی کام آسان ہو جائے آپ کا. خدایا رب یسر, جیسے ہم کہتے ہیں رب یسر لی امری, اے اللہ میرا کام میرے لیے آسان بنا دے. اے اللہ میرے لیے میرا کام آسان ہو جائے, آسان ہو جائے. ایسا کچھ کر دے میرے اللہ کہ میرا کام میرے لیے آسان ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فاعل جو ہوتا ہے فاعل نہیں ہوتا, اس میں یہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں, مفعول نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اس میں کیا ہوتا ہے؟ لہٰذا پرابلم اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں 12 پورے کے پورے سیگے ایسے نہیں بنتے ہیں. اس میں ضروری یو سرو ایک ہی رہ جاتا ہے, ہر جگہ یو سرو وہی رہتا ہے. جتنے سیگے ہمیں بنانے ہیں تو وہ عام طور پر 6 سیگے بنتے ہیں, اور اس میں جو سیگا ہے یہی رہتا ہے. صرف اس کے لیے ہمیں اس میں اشارہ بدلنا پڑتا ہے. جیسے یوسرو بہذا, پہلا اس میں بنے گا بہذا, 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 اور پھر 6 سیگے بہذا. ہم پورے 12 کے 12 بنا سکتے ہیں. بہذا, بہذین, زین, اور پھر بہاؤلائی, بہاؤلائی ہو گئے 3. پھر یوسر بہاتا, بہاتا, اور بہاتین, اور بہاؤلائی. آپ سمجھ گئے نا, سیگا ایک ہی رہے گا, اور جو تصریف ہوگی وہ اسم اشارے کے ذریعے ہوگی. صحیح ہے, اسم اشارے کے ذریعے ہوگی تصریف. اور یہی بات جو ہے وہ ماضی مجہول میں بھی یہی بات اپلائی کرے گی. وہاں بھی یسرا ایک ہی رہے گا, اور اسم اشارہ بدلتے رہیں گے. ٹھیک ہے کہ تو بہاتین کے بعد یوسرو بکا, یوسرو بکما, یوسرو بکم, اور یوں چلتے رہیں گے. بکم, بکھے, بکھما, بکھنا. پھر آخر پر لاسٹ پر
بی اور بنا، بی میرے لیے، بی اور بنا، آپ سمجھ گئے نا میری بات؟ ہاں، یہ اس کے سیگے بنیں گے، اور یہی صورت یہاں قائم رہے گی. یوسرانی وغیرہ نہیں آئے گا، بلکہ یوسرو بہذا، یوسرو بہذینی، یوسرو بہؤلاء، بہاتا مونس غائب کے لیے بہاتین، ہاں بہاتین اثنین تثنیہ کے لیے، اور بہؤلاء دونوں جگہ ایک ہی، بہؤلاء یہاں بھی، بہؤلاء وہاں بھی، اور باقی وہی بکما بکم، بکے بکما بکن، بی اور بنا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کے سیگے ایسے بن جائیں گے. اس کے بعد ہم اب امر حاضر پر آئیں گے. امر حاضر پر، امر حاضر، امر حاضر کا طریقہ کیا ہے؟ امر حاضر کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع جو ہے اس میں سے حرف مضارع گرایا جاتا ہے، اور اگر بعد میں اس میں سے حرف یہاں حرف مضارع گرائیں گے تو باقی کیا رہے گا؟ لیکن یا جو ہے یہ تو ساکن ہے. اب کیا کریں گے؟ الف کا اضافہ، حمزہ کا اضافہ کریں گے پہلے، اور وہ ہمیشہ زیر کے ساتھ ہے، اے سر. لہذا ہمارا جو امر حاضر بنے گا، امر حاضر وہ اے سر بنے گا، اور باقی سے بن جائے گی آرام سے. اے سر، اے سرا، پھر اے سری، اے سرا، اے سرنا. تو چھ سے کے بن گئے حرف مضارع. یہ کیا نام ہے اس کا؟ امر حاضر کے 6 سے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ غائب وغیرہ اس میں نہیں ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد امر حاضر کے بعد ہمیں نون تاکید لگانا ہے. نون تاکید ثقیلہ، انہی حاضر کے سیگوں 6 پر. سمجھ رہے نا؟ یہاں سے میں مٹا دوں گا. نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید ثقیلہ، ثقیلہ یعنی نون مشدد کے ساتھ. تو وہ کیسے بنے گا؟ وہ سرن، اے سرن، یہاں سے اے سرن، اے سر، اے سر میں را کو زبر دیں گے، اے سرر. انہوں نے مشدد جو ہے فتح کے ساتھ مفتوح آگے اس میں جمع کریں. اے سر، اے سرن، اے سر یہ کام کرو، اے سرن بہت تاکید کے ساتھ یہ کام کرو. افعال، افعلن، اچھی طرح سے یاد دلائیں. آپ نے پڑھا ہے، یاد دلانا ہے بس. امر حاضر میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ را کو فتح دے کے نون مشدد مفتوح آخر پہ جمع کرنا ہے. اے سر، اے سرن. اس کے بعد اے سرن کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ آنے لگاتے ہیں ساتھ میں. لہٰذا یہ بن جائے گا اے سرن، اے سران، نون میں تشدید، اے سران. رون کے بدلے اے سرن. یاد دلائے، یاد دلائے. اے سرن، واو گر جاتی ہے. اے سرن، اے سرن. اور پھر آگے اے سرن، اے سرن یا کے بجائے، جو یہاں یا آئے گا اس کے بجائے اے سرن، اے سران وہی رہے گا. اے سران. اور اس کی جمع جو ہوگی وہ ہوگی اے سر
یہاں نون کی جمع نون جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یاد آ گیا؟ ہاں اچھا. اب نون تاکید خفیفہ، نون تاکید خفیفہ، نون تاکید خفیفہ جو ہے یہ بھی گر جاتا ہے، یہ والا سیگا، اور یہ والے دو سیگے بھی گر جاتے ہیں. یہ دونوں سیگے گر جاتے ہیں، صرف یہ 3 سیگے رہتے ہیں. تو لہذا ایسرن خفیف کا مطلب ہے نون ساکن. ایسرن، ایسرون، اور یہاں اپنی جگہ صرف یہ ایسے رین. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ختم ہو 3 حصے کے بس سے ہے نا. اچھا، اب آپ کے لیے تھوڑی سی تمرین آپ زبانی کوشش کریں. تمرین کے طور پر مثال واوی کے لیے بھی اور مثال یائی کے لیے بھی، مثال واوی کے لیے بھی اور یائی کے لیے بھی یہی لکھتے ہیں. تمرین ضروری کرنا چاہیے، اس سے یاد رہتا ہے. جو واوی کے لیے سے گا آپ کا ہوگا وہ ہوگا الواضع، الواضع، الواضع. اور دوسرا جو ہوگا اور وہ ہے الوہب، الوہب، واضع رکھنا، الواضع رکھنا، وضع، وضع اس کا فعل امر ہے ضع، الواضع، اور دوسرا ہے الوہب. اور یائی جو ہے الیقظ، الیقظ، یقظ جاگنا، جاگنا. اور دوسرا اس کا الیانع، الیانع، یانو کا میوہ جب پک جاتا ہے اسی کو کہتے ہیں الیانع، میوہ کا پک جانا، میوہ کا پک جانا. الیان ہوتا ہے، الیقظ جاگنا ہوتا ہے، الواضع رکھنا ہوتا ہے، الوہب بخش دینا. رب حابلی، حاب اس کا امر ہے، رب حابلی من لدن کا علم و فہم پڑھا ہے نا. تو آپ اس کے آپ یہ تصریف کریں جو کوشش اگر یہاں بھی کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو گھر پر کیجیے گا. صحیح؟ گھر پر کریں گے یا یہاں؟ ایک دو کریں گے. کریے ایک جلدی میں. الواضع، الواضع بہت سمپل ہے، چلے گا آگے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد وضع. ہاں صحیح ہے. اور یہ واضع جو ہے یہ فعل متعدی ہے، اس میں یہ پرابلم نہیں ہے جو فعل لازم میں ہوتے ہیں. اور اس الوہب، الوہب بخش دینا، یہ بھی فعل متعدی ہے، لازم نہیں ہے. وہبہ، 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 اس طرح سے. اور الیقظ، یقظہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یسرا، یسرا، یقظہ، یقظہ. یہ جاگنا جو ہے یہ بھی لازم ہے، متعدی نہیں ہے. اس لیے اس میں وہ اشاروں سے کے آگے مجہول کے بن جائیں گے، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی. اور یانعو میوہ کا پک جانا ہے، خود ہی پکتا ہے، اس لیے یہ بھی متعدی نہیں بلکہ لازم ہے. ہاں یانع. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پہلے الحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.